وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، شکریہ سرگودا، شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی، سو سویٹ، تھینک یو، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سرگودا کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بچوں، السلام علیکم۔ آپ کو نواز شریف کا بھی سلام۔ آپ نے جس محبت سے، جس جذبے سے میرا استقبال کیا ہے، جو محبت اور شفقت سرگودا نے مجھے دکھائی ہے، میں آپ سب کی تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سرگودا والوں، آپ کو الیکٹرک بسز کا تحفہ بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہو۔ مجھے ابھی، مہربانی، شکریہ، مجھے ابھی ہمارے جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، اور باقی مجھے آپ کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز بتا رہے تھے کہ سرگودا میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرو بسز کی، اور روٹس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ روٹ چل پڑا ہے، یہ اس کو بھی چلاؤ، اس روٹ پہ بھی بسز چلاؤ۔ تو میں سرگودا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم 33 بسز، میں آپ کے لیے 33 بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، لیکن سرگودا شہر کے لیے ہم نے 60 بسز رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سرگودا ڈویژن کے لیے، جس میں بھکر، میاں والی اور خوشاب شامل ہے، اس کے لیے 105 بسز کا تحفہ ہم دے رہے ہیں۔ سرگودا والوں، وہ جو آپ نے ایک بار نواز شریف کو لاکھوں ووٹ دے کر یہاں سے سرگودا سے جتایا تھا، وہ قرض اگر میں ساری زندگی بھی اتارتی رہوں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ سرگودا والوں کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے۔
جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی. یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی. یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی. اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ دل کے مریضوں کا ہو رہا تھا. اور مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے. اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا. اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا. آج، اور ابھی وہ فلی فنکشنل ہو جائے گا. میں نے یہاں پر پاکستان سے، پورے پنجاب سے میں نے اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ، انٹرونشنسٹ، سرجنز ڈھونڈ کے سرگودا بھیجے. ان کو یہاں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ سرگودا ڈویژن کے عوام کی علاج کر سکیں. اب جب آپ کو خدا نخواستہ سرگودا ڈویژن کے عوام کو اگر اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہے، یا جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں، کارڈیک پیشنٹس ہیں، اگر ان کو خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو فیصل آباد اور لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں. اور سرگودا کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، مہربانی تھینک یو. شکریہ. شکریہ. اور چلو اب بات بھی سن لو نا بھائی. میں نواز شریف صاحب کو بتاؤں گی کہ سرگودا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، میں بتاؤں گی ان کو انشاءاللہ. اچھا چلو اب میری کچھ باتیں ہیں، آپ سے میں دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، وہ سن لو. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ سرگودا شہر میں جو کہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے علاوہ پورے سرگودا ڈویژن میں کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ترقی آتی ہے یا کوئی پروجیکٹ آتا ہے، اس کو بہت بڑے بڑے شہروں سے شروع کیا جاتا ہے. میں نے
सरगोदा की खातिर मैंने वो रिवायत तोड़ी और मैंने सोचा कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, पिंडी है, उन जगहों से पहले मैं सरगोदा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके जाऊं। मैंने ये रिवायत तोड़ी कि बड़े शहरों से तरक्की शुरू होके बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे बहुत हैरानी हुई सरगोदा वालों, मुझे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि सरगोदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद सरगोदा में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है और सरगोदा वाले आज भी चिंची पे सफर करते हैं, टूटी फूटी बसों पर सफर करते हैं। और ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बसों के पीछे लटके होते हैं, बसों की छतों पर बैठे होते हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत कैजुअल्टीज हो जाती हैं। और खवातीन धक्के खाती मर्दों के बीच में जो बसेस में बैठती हैं और वहाँ पर फिर ये एक शैतानी अमल जो हरासमेंट का अमल है वो शुरू हो जाता है। भेड़ बकरियों की तरह सरगोदा के अवाम मजबूर थे टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करने में, जो गर्मी के बावजूद जिसमें एयर कंडीशनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रो बस सरगोदा के लिए आई है, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत मॉडर्न, बाइज्जत और कंफर्टेबल, सुकून वाली और आरामदेह सवारी है आप सब के लिए। खवातीन के लिए इसमें खसूसी एक अलहदा कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम सीसीटीवी के साथ मॉनिटर करते हैं और ताकि कोई हरासमेंट का, कोई खवातीन को तंग करने का, हरासा करने का कोई इम्कान बाकी ना रहे। और क्या आप ये जानते हो सरगोदा वालों कि ये खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है और तालिबे इल्मों के लिए, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये 100% फ्री है। और जो हजरात स्पेशल अफराद हैं, माजूर हैं और व्हील चेयर रिडन हैं या किसी भी तरह की उनको जिस्मानी कमजोरी है, उनके लिए भी ये 100% फ्री है। और इसमें आप सबके लिए फ्री वाईफाई है, इसमें कंफर्टेबल सीटिंग है, इसके अंदर अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तो आपके लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। और व्हील चेयर को बस तक पहुंचाने के लिए, बस के अंदर तक पहुंचाने के लिए रैंप्स अलहदा बनाए गए हैं जिसके ऊपर आराम से जो व्हील चेयर है वो आप चढ़ा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई सरगोदा वालों, जब मैंने कल मियांवाली में मैं ये बसेस लॉन्च करके आई हूं। और मैं एक मजे की बात बताऊं, मियांवाली में जब हम ये बसेस लेकर गए तो मियांवाली ने बसेस को ऐसे सेलिब्रेट किया, ऐसे लग रहा था जैसे वहां कोई मेले का समा है, कोई जश्न का समा है। और उस दिन से मेरे पास जो वीडियोस आ रही हैं, जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूं, मियांवाली वालों ने उन बसेस को ऐसे उनका एक खुशी मनाई है कि मुझे बहुत उसको देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है कि शुक्र है कि वो जो टूटी फूटी सवारियां, बसेस, उनसे लोगों की जान छूटी है। और उनको 20 रुपए में, अभी मुझे मुख्तार भरत साहब बता रहे थे कि भेरा से सरगोदा पहले टूटी फूटी बस के अंदर जो एयर कंडीशन भी नहीं थी उसमें 200 रुपए लगते थे, भेरा से सरगोदा। और अब भेरा से सरगोदा कितने रुपए में जा सकते हो? 20 रुपए में। जो हजरात दफ्तर में जाते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं,
جو وہ خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں, جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں, یا جو اسپیشل افراد ہیں, اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا, چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں, جہاں تک چاہے جائیں, اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کو شاید علم ہو کہ الیکٹرک بسز جو ہیں ان کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی دھواں نہیں ہوتا. وہ آپ کے ماحول کے لیے, آپ کے انوائرمنٹ کے لیے, آپ کے بچوں کے سانس لینے کے لیے آپ کو بہتر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے. دھوئیں انہیل کر کر کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اسموگ کے ساتھ ہم روز لڑ رہے ہیں. تو ابھی پاکستان میں بلکہ پنجاب میں خصوصاً بدترین سیلاب آیا ہے. پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی, 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا. تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی, آپ کی جو وزرات کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی. ہم نے دن رات ایک کی اور تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر ہم تیاری ہماری نہ ہوتی, اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتی, بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا, پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا, ان کو وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا اور ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکا پکایا کھانا روٹی ان تک پہنچائی, ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا, ان کے بچوں کے لیے ادویات ان کے تک پہنچائی. اور صرف یہ کہ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو نہیں کیا, ہم نے الحمدللہ 22 لاکھ سے زیادہ روزگار, جن کو جانور, مویشی, مال ڈنگر جس کو کہتے ہیں, ہم نے وہ بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقام تک پہنچایا. تو مجھے خوشی ہے سرگودا والوں, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پنجاب کے رہنے والے ہیں جو صرف انسانی جانوں کی نہیں جانوروں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ کسی کی کوئی بھینس ہوتی ہے, گائے ہوتی ہے, کوئی جانور ہوتا ہے, وہ اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اگر وہ جانور خدا نخواستہ سیلاب میں بہہ جائے تو اس کے بعد اس کی جو روزی روٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, جن کے گھر گر گئے, ان کو 10 لاکھ روپیہ, تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا, 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے, جن کا پارشل گھر گرا ہے, جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, جس کا کوئی جانور جو ہے وہ بہہ گیا ہے, تقریباً 900 کے قریب جانور ہیں جو بہہ گئے ہیں, اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ بڑے جانور کا اور 50,000 روپیہ جو بکری یا بھیڑ جو بھی کسی کی بہہ گئی اس کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم یہ ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے وہ عوام کو وہ چیکس وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور سرگودا والوں, میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں, سرگودا میں بھی سیلاب آیا, کوٹ مومن میں اور جگہوں پر, آپ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں. اور جو لوگ مجھے پنجاب کے باسی مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, میں ان سے بھی وعدہ کر رہی ہوں کہ جب تک آخری انسان, پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا, مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی.